ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا، حضرات آج سرسا سے ایک صاحب تشریف لائے ہیں، وہ کوئی واعظ نہیں ہے لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ ممبر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی، دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا خلیہ دیکھ کر چند اصحاب چمگویا کرنے لگے، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پراسراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تمی تمی سی محسوس ہوتی۔ چند ہی ثانیے میں سب احساس ہو گیا کہ وہ ایک عام انسان نہیں تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا۔ اس شخص کی آواز گویا کسی گہری کنویں سے ابھرتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیو، میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گڑت قصہ نہیں ہے، مجھ پر بیتنے والے ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کے دکھاوے والی زندگی پر اپنے وہ جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سونا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا۔ میں ضلع حصار سرسا کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کے بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کی چنگاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں وہ غیر معمول چنگاڑ سن کر برقی سرحد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوئی چلی گئی، گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کے ٹکر سہار سکتا۔ میرے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں۔ میرا ذہن اس شش و پنج کا شکار تھا کہ دفتن زمین یوں ترا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانے سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کی وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیوں کر کیا جا سکتا تھا؟ سیاہ فریب موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پنچ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگائی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی نما بے قوال جگہ تھی۔ ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہ ہو سکا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ وسط میں پختہ قبر تھی اور اس کے عین اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بمشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کے تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا۔ سچ شکر کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنے سونڈ اندر داخل کیے، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میرے جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر جاتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کی کئی واقعات سن رکھے تھے لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرحانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میرے جانب رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میرے اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپا نامعلوم موجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجا تو چھت سے لٹکی زنجیر کو تام کر فضا میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کے زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی، سیاہ بچھو اس کے زد میں آ گیا۔
معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں خرخراہٹ سی گونجتی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوت چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا، شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کے تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں اڑا ترچا پڑا تھا کہ مجھے اس پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کی وجود پر سے دم جما کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیو ہیکل وجود اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اس کی موت کی یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کے مجھے ہمت نہ ہو رہی تھی۔ چاروں ناچار میں نے ہمت مجتمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت پوست کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جسد میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا۔ لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میرے آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنے آنکھیں بند کر لی۔ گھٹنے سے ٹخنے تک کا گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہی مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا غبار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنا صریخ الاثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہے کے ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا۔